داتا دربار سے نیازی اڈی تک کی سیر اور معلومات۔ تو یہ ہے داتا دربار، یہ پناہ گاہ والا علاقہ ہے، اور اب آگے ایک چوک آتا ہے، یہاں سے ملتان روڈ کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ چوک ہے، یہ داتا دربار کے ساتھ ہے۔ تو یہاں اس چوک سے ملتان روڈ کا آغاز بھی ہوتا ہے، اور یہاں بائیں جانب چنگچی ملتے ہیں جس میں آپ نیازی اڈے تک جا سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں تک آنا ہے، اور پھر یہاں سے چنگچی میں بیٹھ کے آپ نیازی اڈے تک جا سکتے ہیں، ٹوکر نیاز بیگ کو بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ چوک ہے، اور یہاں سے ملتان روڈ کا آغاز ہوتا ہے۔ اب دائیں جانب یہ جو فلائی اوور آتا ہے، تو یہ میٹرو بس کے فلائی اوور ہے۔ تو یہ کچھ آگے جا کے پھر یہ بائیں جانب موڑتا ہے گجو متا کی طرف، لیکن ملتان روڈ پہ پھر ہم آگے جا کے کچھ جگہ فاصلے کے بعد ہم پھر میٹرو ٹرین کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو یہ ہے ملتان روڈ۔ ابھی میں داتا دربار سے نکلا ہوں، اور یہ کچہری کا علاقہ شروع ہوا ہے۔ تو یہاں ضلع کچہری کی دفاتر ہے، اور یہاں سارے جو ہے سول سیکرٹریٹ اور ڈپٹی کمشنر اور یہ سارے علاقے ادھر موجود ہے۔ تو یہ ملتان روڈ ہے، اور یہ میٹرو بس کے ساتھ آگے جاتا ہے، اور پھر جو ہے آگے پھر یہ بائیں جانب گجو متا کی طرف موڑتا ہے یہ میٹرو بس بائیں جانب، لیکن ہم اس روڈ پہ آگے جائیں گے۔ یہ میٹرو بس کے جو ٹریک ہے، یہ جس جگہ پہ بائیں جانب موڑتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے MAO کالج چوک۔ تو MAO کالج چوک کے ساتھ یہ میٹرو بس ٹرین بائیں جانب موڑ کے گجو متا کی طرف جاتی ہے، اور پھر ہم آگے جائیں گے۔ تو اب بھی ہم کچھ دیر کے لیے اس کے ساتھ ہی جاتے ہیں، اور پھر میٹرو ٹرین شروع ہوگا آگے۔ تو میٹرو بس اور میٹرو ٹرین میں فرق یہ ہے کہ اس کے پیلرز چوکور ہے اور اس کے پیلرز گول ہے، تو یہ فرق ہے، اور وہ بالکل سفید ہے میٹرو ٹرین۔ اب دیکھیں اس مقام سے یہ میٹرو بس کا جو ٹریک ہے یہ بائیں جانب مڑ جائے گا، اور یہ جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے MAO کالج چوک۔ تو یہ MAO کالج چوک ہے، لیکن اس کو ہم کراس کرتے ہیں آگے۔ یہ دیکھیں نا، یہ میٹرو ٹرین بائیں جانب مڑ گئی، میٹرو ٹرین کا جو ٹریک ہے، اور یہ گجو متا کی طرف جاتی ہے، لیکن بہت بڑا چوک ہے، اس کو MAO کالج چوک کہا جاتا ہے۔ ہم نے یعنی اس کو کراس کر کے ہم سیدھا آ رہے ہیں، مطلب ہم جنوب کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ ہم ملتان روڈ پہ ہے۔ تو اب یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ میٹرو ٹرین ہے، وہ میٹرو بس اور یہ میٹرو ٹرین، اس میں فرق ہے۔ اصل میں یہاں یہ میٹرو ٹرین نمودار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں تک یہ انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے، یعنی 2-3 اسٹیشن اس کے انڈر گراؤنڈ ہے۔ تو یہاں سے انڈر گراؤنڈ سے نکل کے سامنے آتا ہے۔ اب اس کو آپ نے اس طرح کراس کرنا ہے، اور اس میٹرو ٹرین کے ساتھ ہی اب آپ نے جانا ہے۔ یعنی جب داتا دربار سے آپ نکلتے ہیں تو آپ میٹرو بس کے ساتھ آتے ہیں، پھر درمیان میں وہ جگہ خالی آتی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے میٹرو ٹرین کے ساتھ ہی آگے جانا ہے۔ تو نیازی اڈے تک اس میٹرو ٹرین کے 3 اسٹیشنز آتے ہیں۔ پہلا چوبرجی میٹرو اسٹیشن، یہ دیکھیں نا دائیں جانب کچھ نہ کچھ آپ کو نظر آتا ہے، یہ چوبرجی ہے، اور اس سے کچھ مطلب ہے کہ کچھ قدم آگے جو ہے نا اب چوبرجی اس کے نام سے یہ میٹرو اسٹیشن ہے۔ تو یہ ہے۔ اب دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو میٹرو ٹرین کے جو پیلرز ہے وہ گول ہے، تو یہ گول ہے، اور یہ جو ہے اس طرح کے ہے، یہ دیکھیں نا اس طرح یہ گول ہے، اور یہ سفید بنا ہوا ہے۔ تو یہ میٹرو ٹرین اور میٹرو بس کے ٹریک میں یہ فرق ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں نا، ادھر آپ کو نظر آئیں گے کئی روڈز۔ بائیں جانب سے آپ جا سکتے ہیں فیروز پور روڈ، قرطبہ چوک، اچرا لیٹن روڈ، تو یہاں سے یہ جاتے ہیں۔ اب یہ میٹرو اسٹیشن آیا ہے جس کا نام ہے گلشن راوی میٹرو اسٹیشن، کیونکہ دائیں جانب گلشن راوی کا علاقہ ہے۔ تو یہ گلشن راوی یہ دوسری میٹرو اسٹیشن ہے اس روڈ پہ۔ اب یہاں بھی کئی روڈز جاتے ہیں اس طرف، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر آگے ہم جائیں گے اور یتیم خانہ چوک تک، تو پھر جو ہے اس یتیم خانہ چوک سے پھر ہم آگے جائیں گے۔
اب آگے جو میٹرو اسٹیشن آنے والی ہے تو اس کا نام ہے سمن آباد میٹرو اسٹیشن. تو میٹرو اسٹیشن جو ہے نا سمن آباد کا آ رہا ہے. تو یہ دیکھیں نا سمن آباد میٹرو اسٹیشن. تو یہ ہے سمن آباد میٹرو اسٹیشن. اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے آئیں گے بند روڈ میٹرو اسٹیشن. لیکن وہ جو بند روڈ میٹرو اسٹیشن ہے نا وہ یتیم خانہ چوک میں ہے، لیکن اس کو نام دیا گیا ہے بند روڈ میٹرو اسٹیشن کیونکہ وہ بند روڈ کے ساتھ بھی ہے. تاہم وہاں یہ یتیم خانہ چوک بہت مشہور ہے. تو یتیم خانہ چوک اور بند روڈ میٹرو اسٹیشن اس میں کنفیوز نہیں ہونا، یہ ایک ہی جگہ کے نام ہے. دیکھیے یتیم خانہ چوک ہے اور اس سے کچھ آگے دائیں جانب حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کی مسجد بھی ہے یہاں آگے. تو یہ یہاں وہ بھی واقعہ ہے. اب میں دیکھیں نا اس ملتان روڈ پہ واپس موڑا ہوں یو ٹرن لے کے، کیونکہ یہ بند روڈ پہ مجھے جانا ہے. تو ادھر ایک مارکیٹ بھی ہے جہاں آپ کپڑے اور جوتے اور سب کچھ خرید سکتے ہیں، خاص کر خواتین کے لیے بازار ہے. تو اس چوک کو کہا جاتا ہے چوک یتیم خانہ. اور یہ جو ہے نا نیازی اڈہ کی طرف سے آتے ہوئی یہاں بند روڈ کا اختتام ہوتا ہے. تو اس میٹرو اسٹیشن کا نام بند روڈ میٹرو اسٹیشن ہے اور یہ چوک یتیم خانہ ہے. اس اب میں بند روڈ پہ جا رہا ہوں یعنی مشرق کی طرف. تو یہاں جو ہے نا اگر آپ نے سامان بلٹی کرنی ہے تو یہاں وہ جگہ بھی موجود ہے، سامان بلٹی کرتے ہیں. تو اب آگے جا کے یہ جو ہے نا ایک پناہ گاہ ہے دائیں جانب، اور پھر جو ہے یہ سٹی بس ٹرمینل اس کو کہا جاتا ہے، سٹی بس ٹرمینل. اور یہاں سے یعنی پنجاب کے سارے شہروں کو اور پاکستان کے دوسرے شہروں کو گاڑی جاتی ہے اور یہ بھی کافی بڑا اڈہ ہے. تو اس کے ساتھ پھر آگے جا کے یہ شیزان فیکٹری ہے اور پھر یہ مسجد جو آپ کو نظر آتی ہے اس کو کراس کر کے یہ سامنے نیازی اڈہ ہے. تو یہ ہے نیازی اڈہ. پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، سیاحتی اور تاریخی مقامات کی سیر اور معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.